قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش سے کئی سال بعد ایک ایسا فرعون بھی گزرا جو موحد بادشاہ تھا۔ یہ فلسفہ دان اور انسانیت کا علمبردار تھا۔ یہ فرعون امون ہوتن کے نام سے تخت پر بیٹھا اور اس نے 4 سال مصر پر زبردست حکومت کی۔ اس نے اپنا نام تبدیل کر کے اخناتون رکھ لیا اور مذہب بھی تبدیل کر لیا۔ اس نے سرکاری طور پر تمام جھوٹے خداؤں کی پرستش پر پابندی لگا دی، جس پہ مذہبی پروہتوں اور مصری عوام میں توحید کے شعور کی کمی کی وجہ سے شدید بے چینی پیدا ہو گئی۔ اس فرعون کا تعلق مصر کے 18ویں حکمران خاندان سے تھا، جو تاریخ انسانی کے چند نامور ترین خاندانوں میں سے ایک ہے۔ اس خاندان نے مصر پر 250 سال حکومت کی اور یہی مصری تہذیب کے ترقی یافتہ ترین دور کے بہترین سال تھے۔ کچھ لوگ اس فرعون کا تعلق حضرت یوسف علیہ السلام سے جوڑتے ہیں، اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام فرعونیوں کے 12ویں خاندان کے دور میں پیدا ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو آگے بڑھانے سے پہلے ہم تھوڑی سی روشنی فرعونیوں کے حالات زندگی پر بھی ڈالیں گے۔ بلا شبہ اللہ کے عظیم پیغمبر انتہائی غیر معمولی اور سخت ترین حالات میں مبعوث کیے جاتے جب نسل انسانی اپنے بدترین ادوار میں سے گزر رہی ہوتی تھی۔ اس دور کی ترقی یافتہ مصری تہذیب اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جہاں مصری معاشرہ انتہائی رذیل برائیوں کا شکار تھا، وہاں مصری بادشاہ جن کا لقب فرعون ہوتا وہ بھی بہت شرمناک روایتوں کے عکاس تھے۔ فرعونی اپنے آپ کو اعلیٰ تصور کرتے اور اپنے خاندان میں غیر خون کی ملاوٹ پسند نہیں کرتے تھے۔ اس اصول کے پیش نظر وہ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی آپس میں شادیاں کروا دیتے۔ ان غیر فطری تعلقات سے بعد میں ان کے ہاں بہت سے مسائل بھی پیدا ہوئے۔ فرعونی شہزادیوں کی اپنے باپ، بھائی، حتیٰ کہ اپنے نانا کے ہاتھوں عزت پامال ہوتی اور وہ بہت سے نفسیاتی مسائل کا شکار رہتی۔ شادیوں کے لیے عمر کی قید نہیں دیکھی جاتی تھی۔ عموماً نابالغ بھائی اپنی بہنوں کے ساتھ بیاہ دیے جاتے۔ اس سلسلے کی انتہائی دردناک کڑی فرعونی شہزادی انخ سنامون ہے۔ اس کی 2 بڑی بہنیں تھیں جو اپنے ہی فرعونی باپ کی ہوس کا نشانہ بنی اور بعد میں ان کی خودکشی کی افواہیں بھی سنی گئیں۔ سب سے چھوٹی بہن انخ سنامون جب اپنی جوانی کو پہنچی تو یہ بہت خوبصورت اور دلکش تھی۔ اسے سب سے پہلے زبردستی اس کے باپ سے بیاہ دیا گیا، پھر یہ اپنے بھائی کے ساتھ اور آخر میں وہ اپنے نانا کی ہوس کا شکار بنی۔ اس شدید ترین انسانیت سوز مظالم کے دوران حضرت یوسف علیہ السلام اس معاشرے میں ظہور پذیر ہوئے۔ آپ علیہ السلام نہ صرف مصری معاشرے بلکہ فرعونیوں کے لیے بھی پاکیزگی کا باعث بنے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام 40 سال کی عمر کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی اور آپ علیہ السلام کو پیغمبر مبعوث فرمایا۔ جب آپ جوانی کی دہلیز پر پہنچے تو آپ حسن و جمال اور مردانہ وجاہت کا پیکر تھے۔ عزیز مصر کی بیوی جس کا نام زلیخا تھا، وہ آپ علیہ السلام کے حسن پر فریفتہ ہو گئی اور آپ علیہ السلام کو ورگلانے کی لاحاصل کوششیں کرنے لگی۔ ایک دن اس نے آپ علیہ السلام کو اکیلے پا کر سب دروازے بند کر لیے۔ وہ پوری طرح بناؤ سنگار کر کے بہترین فاخرانہ لباس پہن کر آپ علیہ السلام کو برائی کی دعوت دے رہی تھی، اور ان سب باتوں سے بڑھ کر یہ کہ وہ کوئی عام عورت نہیں تھی بلکہ وزیر کی بیوی اور ابن اسحاق کے مطابق شاہ مصر ریان بن ولید کی بھانجی تھی۔ ادھر یوسف علیہ السلام حسن و جمال کا پیکر ہونے کے ساتھ ساتھ نبیوں کی آل تھے، لہٰذا اللہ نے انہیں اس گناہ کبیرہ سے محفوظ فرما لیا اور حضرت یوسف علیہ السلام اسی نسبت سے سردار الاتقیاء بھی کہلائے، یعنی متقیوں کے سردار۔ فرمان خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے، 7 قسم کے آدمیوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا، جس دن اس کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔
ایک انصاف کرنے والا حکمران، دوسرا تنہائی میں اللہ کو یاد کرنے والا گناہگار، ایک وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے، اور دو وہ دوست جو اللہ کی خاطر محبت رکھنے والے ہوں، اللہ کی محبت میں ایک دوسرے سے ملتے اور جدا ہوتے ہوں، ایک وہ شخص جو پوشیدہ صدقہ کرے کہ دائیں ہاتھ سے دے اور بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، وہ جوان جو اپنی جوانی عبادت میں گزارے، اور آخر میں وہ مرد جسے کو خوبصورت اور صاحب حیثیت عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ اسے کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اسی سلسلے کی ایک کڑی ہیں۔ عزیز مصر کی بیوی نے آپ کو گناہ پر آمادہ کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی پناہ، وہ میرا مالک ہے، یعنی گھر کا مالک اور تیرا خامند میرا آقا ہے، اس نے مجھے بہت اچھی طرح رکھا، یعنی مجھ پر احسان کیا اور عزت و احترام سے رکھا، بے انصافی کرنے والوں کا کبھی بھلا نہیں ہوتا۔ عام طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ عورت نے برائی کا ارادہ کیا اور یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی برائی کا خیال آ گیا، لیکن انہیں یعقوب علیہ السلام کی صورت نظر آئی اور وہ برائی سے باز رہے۔ جبکہ عزیز مصر کی بیوی نے اپنے بت کے چہرے پر کپڑا ڈال دیا تو یوسف علیہ السلام اس پر بولے کہ میرا رب تو ہر حال میں دیکھتا ہے۔ اس سلسلے میں قرآن پاک میں یوں آیت بیان ہوئی کہ وہ یعنی یوسف علیہ السلام بھی برائی کا قصد کر لیتے اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھتے۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کے انکار پر بہت غصہ کیا، یعنی یہ غلام کی اتنی اوقات، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے لپکی، جبکہ یوسف علیہ السلام بند دروازے کی طرف بھاگے۔ جب وہ دروازے کے پاس پہنچے تو دونوں کو عزیز مصر یعنی عورت کا شوہر مل گیا۔ تعاقب کے دوران عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے کھینچی جس سے وہ پھٹ گئی۔ عزیز مصر نے جب دونوں کو اس حال میں پایا تو فوراً معاملہ سمجھ گیا۔ اس پر عورت فوراً سے آگے بڑھی اور اپنے شوہر کو ورگلانے لگی کہ تیرے غلام نے میری طرف برائی کا ارادہ کیا ہے، اس کی سزا اس کے علاوہ کیا ہو سکتی ہے کہ اسے قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ روایات میں آتا ہے کہ پنگھوڑے کے ایک بچے نے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی، جبکہ یہ سب من گھڑت ہے۔ قرآن پاک کے مطابق محل میں ایک عقل مند شخص تھا جس کی بات پائیدار اور اہمیت کی حامل ہوتی۔ اس کے علاوہ وہ عزیز مصر کی بیوی کے لچھنوں اور بے حیائی سے خوب واقف تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ عزیز مصر اور اس کی بیوی دونوں کا رشتہ دار تھا۔ اس نے قیاس کیا کہ اگر یوسف علیہ السلام کی قمیض آگے سے پھٹی ہے تو زلیخا سچی اور یوسف جھوٹا ہے، اور قمیض اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا جھوٹی اور یوسف سچا ہے۔ عزیز مصر سارے واقعے کو بھانپ گیا اور اس نے صاف کہا، یہ تم عورتوں کی چال بازی ہے اور بے شک تمہاری چال بازی بہت بڑی ہے۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ تم جاؤ اور اس واقعے کا ذکر کسی سے نہ کرنا، کیونکہ ایسے واقعات کا ذکر نہ کرنا ہی بہتر ہے۔ اور اس نے اپنی بیوی کو حکم دیا کہ جو گناہ تم سے سرزد ہوا ہے اس پر استغفار کر۔ اس نے اپنی بیوی پر اس لیے حد قائم نہ کی کیونکہ یوسف علیہ السلام انتہائی خوبصورت تھے، اور اس نے اپنی بیوی کو اس لحاظ سے معذور قرار دیتے ہوئے واقعے پر سختی سے گریز کیا۔ اللہم اجعلنا من اہل القرآن الذین هم اخلک وخاصتک یا ذا الجلال والاکرام۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون